ناظرین، آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، بہت مبارک ہو آپ کو جناب۔ علی حیدر گیلانی صاحب کو ہلال امتیاز دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی خیر مبارک فرید صاحب، میں تو خود علی حیدر کی اس اچیومنٹ پہ بڑا خوش ہوں۔ اور سائیں خوشی تا اتنی ہے کہ اتنا تو جھمر بن دے فرید صاحب دا لواؤ ڈگا۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ بس 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 کٹو بس بس۔ دیکھیں صرف میں ہی خوش نہیں ہوں، اس وقت پورا ملتان خوش ہے، بلکہ پورا پاکستان خوش ہے۔ جی جی، ہم بھی بہت خوش ہیں۔ ویسے بتائیے گا کہ انہیں ایوارڈ ملا کس شعبے میں؟ سپورٹس کے شعبے میں۔ کیا؟ وہ لوڈو بہت اچھی کھیلتے ہیں، ہر دفعہ ان کا 6 آتا ہے۔ اب کیا بات کر رہے ہیں فرید صاحب؟ نہیں تو بتائیں نا کس شعبے میں ملا ہے؟ بھائی علی حیدر گیلانی جیسا میں سمجھتا ہوں بہادر آدمی، دلیر نوجوان پورے پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے۔ 3 سال ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ 3 سال کا عرصہ انہوں نے جس دلیری کے ساتھ گزارا ہے، جس ہمت کے ساتھ گزارا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حلال امتیاز بھی ان کے لیے چھوٹا ہے۔ گیلانی صاحب، وہ تو پھر سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے شہباز تاثیر کو بھی سول ایوارڈ ملنا چاہیے، وہ تو 4.5 سال اغوا رہے ہیں۔ مگر اس کے ابو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، جس کے ابو فوت ہو جائے اس کو ایوارڈ نہیں ملتا۔ اسی لیے تو آپ نے وہ ملی نغمہ سنا ہوگا، کون سا؟ اے خدا میرے ابو سلامت رہے۔ یہ ملی نغمہ پاکستان کے ایسے بچوں نے ہی گایا ہوا ہے جن کے ابو ان کو کوئی چیز لے کے دیتے ہیں۔ جس کا ابو بچے کو کوئی چیز نہیں لے کے دیتا، اس نے کیوں کہنا ہے اے خدا میرے ابو سلامت رہے؟ جی ٹھیک ہے آپ کی بات، پاکستان میں تو ایسا ہی ہے۔ وہ گیلانی صاحب، کنے سارے بندے نے جڑے بیچارے کئی سال کنی دیر گوا رہے نے، انہوں دے ابو بھی سلامت نے، انہوں نے تو نہیں ملیا کچھ بھی۔ مگر ان کے ابو سینٹ کے چیئرمین نہیں ہے۔ قربان ونیا میں، قربان ونیا، یہ بھٹو صدقے صدقے۔ بالکل بالکل، ان کو بھی ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی بہادری کے ساتھ یہاں کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور ایسے کٹھن اور مشکل حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اس ہر بچے کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ قربان ونیا میں۔ جی بالکل ٹھیک گیلانی صاحب، آن دا سیریس نوٹ، علی حیدر گیلانی واقعی ایک کٹھن مرحلے سے گزرا ہے۔ بہت مشکل ہے فرید صاحب، بہت مشکل ہے۔ جس طرح وہ لوگ ڈراتے ہیں بچوں کو، جس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے بچے کے ساتھ بھی ایسا وقت نہ لائے۔ آمین آمین۔ آپ یقین مانیں کہ علی حیدر گیلانی کے گھر کے افراد تو کہیں رہ گئے، اس کے جو گہرے دوست ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ دوستوں سے یاد آیا گیلانی صاحب، آپ نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان بھی آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان تو ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں، اور بلکہ نہر سے بھی گہرے دوست ہیں۔ اچھا، اور یہ میں نہر کی گہرائی وہاں سے بتا رہا ہوں جہاں سے ٹرالی والوں نے ریت بہت نکالی ہوتی ہے۔ ختم ان مثال تو آڑے تو شاہ جی۔ اگر میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ آج کل تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ان کی خواہش پوری ہو گئی تو پھر وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو بندہ پہلے ہی اس سیٹ پہ بیٹھ جائے جس پہ بعد میں بیٹھ رہا ہے۔ اگر چونکہ وہ ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہم نے ان کی سیٹ خالی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یا بلکہ ہم نے تو کندھے سے صافہ اتار کے ان کی سیٹ پہ رکھ دیا ہوا ہے، تاکہ اگر کوئی آ کے پوچھے کہ یہ سیٹ خالی ہے تو ہم اسے بتائیں کہ نہیں جی یہ حاجی صاحب نے بک کرائی ہوئی ہے۔ گیلانی صاحب گوگا تے فلم ویکھن جاوے نا، اتنے کسی نے سیٹ تے صافہ رکھیا ہوئے نا، یہ صافہ چوک کے سیٹ تے بہ جاندا ہے، اگوں لڑن لگ پوندا، کہندا میں ہیر بندے نال آیا۔
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੀਤਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ अच्छा गिलानी साहब, वो आपके हमसाए शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारे वो अभी तक जेल में हैं। आए तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। मैं खुद 9 साल जेल में रहा हूँ। हाय 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 आप यकीन माने मैं तो इतनी देर जेल में रहा हूँ हाँ कि मुझे जेल की रोटी खाने की आदत पड़ गई थी। हाय ओ, मैं बाहर आके कहीं से खाना खाता था तो मेरा पेट खराब हो जाता था। जिस तरह शहर का बंदा अगर गांव में जाके दूध पिए तो उसका पेट खराब हो जाता है। मगर गिटको गवाह है कि मैंने इस सारी मुश्किल में कभी शिकायत का शीन भी मुंह से नहीं निकाला। आहा बेशक सही में कई दफा मुर्शद आस्ते खाना घरों पकवा के खिनिया मुर्शद आदे ना मैं कह दिया नाल जेल दा ही खाना खावणे अल्लाह के फजल से दलेरी के साथ सारी कैद काटी हाँ और मैं समझता हूँ कि ये सबको हमसे सीखना चाहिए, बल्कि हर हुकूमत को हमें देख के तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई हमसे मशवरा मांगेगा तो जितना हमारा एक्सपीरियंस है हम उसको मशवरा भी देंगे। अच्छा, तो मौजूदा हुकूमत को देना मशवरा गिलानी साहब, लोग बहुत परेशान हैं। देखें, लोगों की परेशानी खत्म करने का तो बड़ा आसान तरीका है। हाँ, अच्छा हुकूमत को चाहिए कि हर शख्स को एक एक टच मोबाइल ले दे। अच्छा, आप किसी को भी टच मोबाइल पकड़ा दे तो वो बाकी हर शय भूल जाता है। वाह 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 टच मोबाइल लेके दे और उसके साथ कोई सस्ता सा पैकेज भी उनको दे दे। वाह फिर आप जिस तरह मर्जी हुकूमत करते रहे, लोग अपने आरे लगे रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मशवरा है। शाह जी अगर बाकियों को नहीं लेके दे रहे, मुझे तो टच मोबाइल लेके देना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती, क्योंकि टच मोबाइल चलाने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती। तुम्हें अगर टच मोबाइल ले दिया तो तुम्हें नंबर मिलाने के लिए बूट उतार के मोबाइल के ऊपर डांस करना पड़ेगा। चले शाह जी टच मोबाइल रहने दें, इसे फिलहाल फिर आधा किलो सेब ही ले दें। क्या जी यही को आधा किलो घिन के दिता ते नाल पूरी फ्रूट मंडी खावन वाली बैठे ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਧੇ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ओ शाहजी खुदा के लिए इनको छोड़े, कोई सही मशवरा दें। यानी हुकूमत पहले ही इतनी फुकरी बैठी है, कहाँ से देगी आवाम को वो टच मोबाइल? हाँ देखे, अगर हुकूमत के पास टच मोबाइल का बजट नहीं है तो फिर कम से कम वो टक टक वाला क्लैकर ही ले दे। वो भी इंसान सारा दिन बजाता रहे तो नहीं थकता, और आता भी सिर्फ 50 रुपए का। वाह शाहजी वाह, इस मशवरे पर तो आपको भी हिलाल इम्तियाज मिलना चाहिए।